अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उस्मान और मैं आप लोगों की भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी खुद से जुड़ी कोई स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, क्योंकि सुना है कि ऐसी चीज़ें हर वक्त हमारे आसपास होती हैं और अपने ज़िक्र पर बहुत गौर से हमारी बातें सुनती हैं। ये कहानी मुझे एक सब्सक्राइबर सारा ने भेजी है। सारा पेशे के लिहाज से एक जर्नलिस्ट है। सारा बताती है कि यह वाक़या उनके साथ सन 2018 में पेश आया। उस वक्त सारा की उम्र 34-35 साल थी और उन्हें अपना कैरियर एज ए जर्नलिस्ट स्टार्ट किए 6 साल हो चुके थे। गर्मियों के दिन थे जब एक दिन सुबह सारा उठी तो चौकीदार ने उन्हें एक लेटर लाकर दिया। लेटर एक खाली रंग के लिफाफे में बंद था। सारा ने बेध्यानी में वो लेटर पकड़ा और उसे साइड टेबल पर रख दिया। पूरा दिन सारा अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ रही। शाम को उसे एकदम ख्याल आया कि उसकी साइड टेबल पर वो लेटर पड़ा हुआ है जो उसे सुबह चौकीदार ने लाकर दिया था। सारा ने जैसे वो लेटर खोला तो उसमें बालाकोट के किसी ऐसे होटल के बारे में तफसीलात मौजूद थीं जो कि एक आसेबी होटल के नाम से मशहूर था। सारा कहती हैं जैसे जैसे मैं उस होटल के बारे में तफसीलात पढ़ती गई वैसे वैसे मेरी आंखें चमकती गईं कि अगर मैं उस होटल में जाकर वहाँ से पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे कर लेती तो यकीनन ये मेरे कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप होगा, जिसके बाद यकीनन मैं एक जानी मानी जर्नलिस्ट बन जाऊंगी। सारा कहती है इससे पहले तो बालाकोट मेरे लिए एक हिल स्टेशन ही था। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे सैर व सियाहत के अलावा भी कभी अपने प्रोफेशनल काम के लिए बालाकोट जाना होगा। वो जुमे का दिन था। मैंने उसी दिन से तैयारियां शुरू कर दी। मैं अपने इस नए सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि मेरा ये कदम मुझे कामयाबी की बुलंदियों तक लेकर जाएगा। उस होटल को मेरे से पहले कई जर्नलिस्ट ने अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं रहा था। मगर उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा पुरअज़म थी। मुझे लग रहा था कि मैं ही वो पहली जर्नलिस्ट होंगी जो उस होटल को अप्रोच कर सकूंगी और उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री बना सकूंगी। मुझे इस बारे में बहुत सारी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर उस होटल में ऐसा क्या है जो सारे जर्नलिस्ट उसी होटल के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं, लेकिन वो सब तो नाकाम ठहरे। मैं अब खुद को कामयाब देखना चाहती थी। सारा कहती है कि मैंने अपना तमाम काम समेटा और इतवार के दिन सुबह के वक्त मैंने अपनी उस जर्नी का आगाज़ किया। मेरे घर से बालाकोट 3 घंटों की मसाफत पे था। मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव करके गई, इसलिए कुछ ओवर स्पीडिंग की वजह से मैं तकरीबन 2.5 घंटों में उस होटल तक पहुंच चुकी थी। सारा बताती है कि इस सफ़र के दौरान मेरी आंखों में अलग ही चमक थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं अपने डर पर काबू पा लेती हूँ तो यकीनन जल्दी में कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँच जाऊँगी। दूसरी तरफ ही मेरे दिमाग में बार बार ख्याल आ रहा था कि वो होटल जिसको पहले बहुत से जर्नलिस्ट अप्रोच करने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन वो नहीं कर सके, तो यकीनन इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उन्हें रोक रहा होगा। बहरहाल मैंने अपने हर किस्म के खौफ पर काबू पाया और उस होटल तक पहुंच गई। जब मैंने उस होटल की पार्किंग में अपनी गाड़ी रोकी और अपना सामान साथ वाली सीट से उठाने लगी तो मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी के शीशे पर नॉक किया हो। मैं जल्दी से पलटी मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। सारा कहती है कि मैंने फ़ौरन से शीशा नीचे किया, गर्दन बाहर निकाल कर इधर उधर देखा मगर पार्किंग बिल्कुल खाली थी। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी खड़ी थी ना ही कोई इंसान वहाँ नज़र आ रहा था। एक लम्हे के लिए तो मुझे खौफ महसूस हुआ कि शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, कहीं मैं कामयाबी के लालच में अपने साथ कुछ बुरा ना कर बैठूं। लेकिन एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने वो विजन आ गया कि मैं खड़ी हूँ और मुझे मेडल पहनाए जा रहे हैं। सारा कहती है कि मैंने अपनी सोचों को अपने मकसद पर पॉइंट किया और अपनी चीज़ें उठाने लगी। कैमरे के साथ मैंने 2 बैटरीज उठाई, एक डायरी और 2 बाल पॉइंट और एक मिनी टॉर्च। इन सब चीज़ों को मैं अपनी हैंड बैग में रखती हुई पिछली सीट पर पड़ा अपना सफरी बैग उठाकर बाहर निकली, जिसमें मेरे कपड़े और जूते वगैरह पड़े थे। गाड़ी से बाहर निकलकर मैंने गाड़ी को लॉक किया और हैंड बैग से वो लेटर निकाला जिसमें उस होटल के बारे में तफसीलात थीं।
اسی لیٹر کے نیچے اس ہوٹل کے کیئر ٹیکر عبد الرحمن کا نمبر بھی لکھا تھا۔ میں نے پرس کے اندر سے اپنا فون نکالا اور عبد الرحمن کا نمبر ڈائل کر کے انہیں کال کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی مگر فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ میں انتظار کرتی رہی لیکن فون نہیں اٹھایا گیا۔ میں نے ایک بار دوبارہ سے نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا مگر اس بار بھی فون نہیں اٹھایا گیا۔ میں نے کندھے اچکائے کہ شاید وہ بزی ہوں، خود ہی فری ہو کر کال کر لیں گے، اور اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے ہوٹل کی طرف چلی گئی۔ ہوٹل کے عین سامنے پہنچ کر میں نے ایک مکمل جائزہ ہوٹل کی بلڈنگ کا لیا۔ ہوٹل کی بلڈنگ بہت خستہ حال تھی، جیسے بابا آدم کے زمانے کی بنی ہو اور اس کے بعد کبھی اسے رینیو نہ کیا گیا ہو۔ جگہ جگہ سے پینٹ کے ساتھ ساتھ سیمنٹ بھی اکھڑا ہوا تھا اور بلڈنگ ایسی تھی جیسے تنکے کے سہارے پر کھڑی کی گئی ہو۔ آج نہیں تو کل یہ بلڈنگ گرنے والی تھی۔ ساری بلڈنگ کا برا حال تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس عجیب و غریب بلڈنگ کو دیکھ کر میں نے جھرجھری لی اور اپنے آپ سے سوال کرنے لگی کہ کیا میں 2 دن اس بلڈنگ میں رہ سکتی ہوں؟ مگر میں نے اپنی منفی سوچوں کو جھٹکا اور ہوٹل کے بڑے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن اس کے اوپر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں واپس پلٹی اور ادھر ادھر راستہ تلاش کرنے لگی۔ یقیناً اس ہوٹل میں جانے کا کوئی اور راستہ تھا، کیونکہ جس قدر قدیم اور زنگ آلود وہ تالا تھا اس کی چابی یقیناً گم ہو چکی ہوگی، اور اگر چابی ہوگی بھی تو وہ زنگ آلود تالے کو کھولنے میں ناکام ہی ٹھہرتی۔ وہاں سے میں چند قدم چلتی ہوئی لیفٹ سائڈ پر گئی تو وہاں پر ایک چھوٹا دروازہ تھا، وہ بھی بند تھا۔ میں اب پریشان ہو گئی کہ یہاں تک تو آ گئی ہوں لیکن اندر جانے کا تو کوئی راستہ نہیں۔ اوپر سے سورج کی تیز دھوپ سیدھا سر میں پڑ رہی تھی اور گرمی سے میرا برا حال تھا۔ میں نے دروازے کے ساتھ ہاتھ کا سہارا لے کر کھڑا ہونا چاہا تو ایک دم سے ایک عجیب سی آواز پیدا ہوئی اور دروازہ پیچھے کی طرف کھلتا چلا گیا۔ میں ایک دم سے حیران ہوگی کہ دروازے پر تو تالا لگا ہوا تھا، دروازہ کیسے کھل گیا؟ مگر جب میں نے دروازے کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تالا تو محض دروازے پر لگا ہوا ہے اور دروازے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ دروازہ خود بخود ہی ہاتھ لگانے سے کھل جاتا ہے۔ سارا کہتی ہیں کہ میں نے بیگ سے اپنا منی کیمرہ نکالا اور ہوٹل کے اندر داخل ہونا چاہا، جب ایک دم سے پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سارا بتاتی ہے کہ میں پہلے بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اس قدر ہانٹڈ پلیس پر آ کر اوپر سے مجھے اپنے کندھے پر جب کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، میں ایک دم سے چیخ مارتی ہوئی پلٹی تو میرے سامنے ایک بوڑھا آدمی موجود تھا۔ اس کا چہرہ سیاہی مائل تھا جس پر بہت زیادہ جھڑیاں تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم سے کرخت انداز میں مجھ سے پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ یہاں کیا لینے آئی ہو؟ سارا کہتی ہیں کہ میں نے فوراً سے اپنا کارڈ نکالا اور ان کے سامنے کر دیا۔ انہیں بتایا کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، مجھے اس ہوٹل کے بارے میں پتہ چلا تو میں اس ہوٹل کے بارے میں ڈاکیومنٹری بنانے آئی ہوں۔ سارا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ان انکل نے میری بات سنی وہ ایک دم سے گھبرا گئے، مجھ سے کہنے لگے، بیٹا یہاں سے چلی جاؤ، تم نہیں جانتی کہ یہ ایک عصبی ہوٹل ہے۔ میں تو خود دن کے وقت یہاں آتا ہوں، سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ تم سے پہلے اور بھی لوگ آئے تھے، ان سب نے بڑی کوشش کی کہ وہ یہاں ایک رات بھی گزار سکیں، مگر ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ٹھہرا۔ ان میں سے جو واپس پلٹا ان سب کے چہروں پر بہت زیادہ خوف تھا۔ میں تمہیں ابھی سے منع کر رہا ہوں، اپنی جان کے پیچھے یوں مت پڑ جاؤ، یہاں سے بھاگ نکلو، ابھی یہاں سے واپس پلٹ جاؤ۔ سارا کہتی ہے کہ وہ انکل میری بات سن کر بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، انہیں خود بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ وہ جملوں کے جوڑ توڑ کرتے ہوئے بس مجھے یہی بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں، مگر اس وقت میرے دماغ میں بس ایک یہی خیال تھا کہ نہ جانے کتنے جرنلسٹ وہاں سے جا چکے ہیں، میں پہلی جرنلسٹ ہوں گی جو اس کو اپروچ کر سکوں گی اور اس پر ڈاکیومنٹری بنا سکوں گی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل ڈگمگا گیا کہ میں یہاں سے واپس پلٹ جاؤں، لیکن پھر میں نے خود کو پختہ عزم کیا اور کہا کہ نہیں، اب تو میں اس ہوٹل میں جا کر ہی رہوں گی۔ میں نے ان انکل سے کہا کہ نہیں انکل، میرا اس ہوٹل میں جانا بہت ہی ضروری ہے، آپ بس مجھے اس ہوٹل کی چابیاں دے دیں۔ سارا کہتی ہیں کہ انکل کا چہرہ زردی مائل ہونے لگا، مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا تم مجھے میری بیٹی کی طرح لگ رہی ہو، میرا دل نہیں مان رہا کہ میں تمہیں ایک ایسی پراسرار اور ایسی بھی جگہ میں جانے دوں۔ سارا کہتی ہے کہ میں نے ان انکل سے ضد کی اور کہا نہیں، آپ بس چابی دے دیں، آگے میری ذمہ داری ہے، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ میں نے انکل سے ہوٹل کی چابیاں لی اور ہوٹل کے اندر چلی گئی۔
سارا کہتی ہیں کہ میں نے اندر جا کر لوبی کے دروازے کو کھولا تو ایک دم سے مجھے گندی بدبو آئی، جیسے ہوٹل نہ جانے کتنی صدیوں سے بند پڑا ہو اور اس میں چوہے مر مر کے بدبو پیدا کر چکے ہوں۔ میں نے فوراً سے ماسک ناک پر لگایا اور ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی کہ کہیں سوئچ بورڈ ہو اور میں لائٹ چلا سکوں، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ یہ ہوٹل پچھلے 40 سالوں سے بند ہے، یہاں پر تو یقیناً بجلی کا کنیکشن بھی نہیں ہوگا۔ سارا کہتی ہے کہ میں نے بیگ میں سے ساتھ لائی ہوئی ٹارچ نکالی، اگرچہ باہر اس وقت سورج سوا نیزے پر تھا لیکن اندر گپ اندھیرا تھا۔ میں نے وہیں اپنا بیگ ایک سائڈ پر رکھا، ہوٹل کی نہ جانے پچھلے کتنے سالوں سے بند ہوئی کھڑکیوں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کھڑکیاں ایسے جام تھیں جیسے انہیں جب سے لگایا گیا ہو تب سے ہی بند ہو۔ میں نے اپنی پوری قوت لگا کر ساری کھڑکیوں کو کھول ڈالا جس سے ہوٹل میں روشنی ہوگی۔ میں لوبی سے چلتی ہوئی سیدھا روم نمبر 2 میں پہنچی اور چابیوں کے گچھے میں سے اس کی چابی نکال کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ کمرہ اندر سے قدرے بہتر تھا، شاید مجھ سے پہلے جو جرنلسٹ آئے تھے وہ یہیں سٹے کر کے گئے تھے۔ اس کی کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی تھیں، اس سے ویسے دماغ کی نسوں کو برباد کرنے والی بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں واپس لوبی میں گئی تاکہ اپنا سامان اندر لا سکوں، لیکن میں جیسے اس ہوٹل تک پہنچی جہاں پہ میں نے بیگ رکھا تھا وہاں پر میرا بیگ موجود ہی نہیں تھا۔ سارا کہتی ہے کہ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں نے اپنا بیگ یہیں پر رکھا تھا، لیکن اب وہاں پر کوئی بیگ موجود نہیں تھا۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی کہ میرا بیگ کہاں چلا گیا۔ اگر میرا بیگ ہی نہیں ملے گا تو میں اس ہوٹل میں کس طرح سے سروائیو کر سکوں گی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن میرا بیگ کہیں بھی نہیں تھا۔ ابھی میں اپنا بیگ ہی ڈھونڈ رہی تھی جب ایک دم سے مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے حیرانگی سے جب کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا، جس کے ساتھ ہی ہوٹل کی کھڑکیاں زور زور سے پھڑپھڑانے لگی اور بیرونی گیٹ بھی ہلنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، جب ایک دم سے ایک کھڑکی کھلی اور باہر سے مٹی کا ایک جھونکا اندر کی طرف آیا۔ میں نے کھانستے ہوئے اپنا چہرہ ڈھانپا۔ یہ آخر کون سی بے موسمی آندھی آ چکی تھی؟ تیز آندھی کی وجہ سے دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے بج رہی تھی۔ لوبی کا تو بہت برا حال ہو چکا تھا، یہاں پر رہنا میرے لیے مشکل تھا۔ میں فوراً سے کمرہ نمبر 2 کی طرف گئی اور دروازہ کھولنا چاہا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی طاقت ہے جو مجھے دروازہ کھولنے سے روک رہی ہے۔ لیکن اس وقت تو میرے دماغ پر یہی جنون سوار تھا کہ مجھے اس ہوٹل پر ڈاکیومنٹری تیار کرنی ہے۔ میں نے اپنی پوری قوت لگا کر دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی۔ میرے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی دروازہ ایک بار پھر سے پوری قوت سے بند ہوا، جیسے کسی نے زوردار دھکا دیا ہو۔ اس وقت مجھے لگا کہ شاید ہوا تیز چل رہی ہے جس کی وجہ سے دروازہ اس قدر زور سے بند ہوا ہے۔ میں کھانستی ہوئی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی، جو میری نظر سامنے موجود کرسی پر پڑے میرے سفری بیگ پر پڑی۔ سارا کہتی ہے کہ یہاں مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ میرے خیال میں تو ابھی تک وہی سین تھا جب میں نے اپنا بیگ بیرونی دروازے کے پاس رکھا تھا اور کھڑکیاں کھولنے لگی تھی تو اچانک یہ بیگ اندر کیسے آ گیا۔ سارا کہتی ہے کہ اب اس پوائنٹ پر مجھے یہ بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یہاں اس ہوٹل میں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ یہ جو اتنے سارے جرنلسٹ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر بھاگے ہیں، سب یوں ہی تو نہیں بھاگے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی، اور وہ وجہ آہستہ آہستہ میرے سامنے آ رہی تھی۔ مگر میں نے خود کو ریلیکس کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ سارا بہادر بنو، یقیناً تم ہی وہ واحد جرنلسٹ ہوگی جو اس ہوٹل کی ڈاکیومنٹری تیار کر سکو گی۔ سارا کہتی ہے کہ میں نے اپنے دماغ میں ایک لسٹ بنا لی تھی اور ان تمام کاموں سے پہلے مجھے 1 گھنٹے کا گیپ چاہیے تھا تاکہ میں اٹھوں تو میرا دماغ فریش ہو اور میں فریش دماغ کے ساتھ اپنا کام کر سکوں۔ میں نے بیڈ کی چادر کو اتارا، اسے اچھی طرح سے جاڑ کر دوبارہ بیڈ پر بچھایا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے تقریباً 20 منٹ ہوئے تھے جب ایک دم سے کہیں سے تیز چیخ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بچی چیخ رہی ہو۔ سارا کہتی ہے کہ میں ابھی گہری نیند میں نہیں اتری تھی، میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ کے بیٹھ گئی کہ آخر یہ چیخ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے فوراً سے اٹھ کر کھڑکی پر جا کر دیکھا تو کچھ ہی دور چھوٹے چھوٹے سے گھر نظر آ رہے تھے۔ شاید ان گھروں میں سے کسی گھر میں سے آواز آئی ہو، یا شاید اس ہوٹل پہ موجود آسیبوں کی سازش ہو مجھے یہاں سے بھگانے کے لیے۔ سارا کہتی ہے کہ میں ابھی کھڑکی پر ہی کھڑی ہوں، یہ سوچ رہی تھی جب ایک دم سے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ میں نے ڈرنے کی بجائے خود کو مضبوط کیا، اپنا کیمرہ سیٹ کیا اور ریکارڈنگ آن کرتی ہوئی دروازے کے پاس گئی
तब एक बार फिर से दस्तक हुई। इस बार दस्तक ज़्यादा ज़ोर से हुई थी। मैंने कैमरे पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और आहिस्ता से कमरे का लॉक खोला। लॉक खोलने के बाद जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने होटल के केयर टेकर मौजूद थे। सारा कहती है कि मैं जो इस सोच में थी कि एक ही दिन में मेरी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हो जाएगी और मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी। अंकल को देखकर मैंने गहरी सांस भरी और ख़ुद को काम डाउन किया। अगरचे ये एक आसेबी होटल है, मगर आसेब इस तरह भी सारा दिन आवारा नहीं घूमते। सारा कहती है कि मैंने अंकल के चेहरे के एक्सप्रेशंस नोट किए, जो पहले तो बहुत ज़्यादा खौफनाक थे, लेकिन मुझे देखकर उनके चेहरे पर एक इत्मीनान सा उतर आया। वो मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम ठीक तो हो। मैं अपने होटल वापस लौट कर गया था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तुम्हें यहाँ कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। सारा कहती है कि वो अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा रात यहाँ इस होटल में गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही होटल से कुछ दूर ही मेरा घर है, वहाँ पर मेरी बीवी और बच्चे रहते हैं, तो मेरे साथ चलना। सारा कहती है कि अभी हम इन्हीं बातों में मसरूफ़ थे कि एकदम से दरवाज़ा दोबारा नॉक हुआ। मैंने घबराकर अपना कैमरा उठाना चाहा जब अंकल मुझसे कहने लगे बेटा मेरी बीवी होगी। अंकल ने दरवाज़ा खोला तो सामने वाकई उनकी बीवी खड़ी थी। उनके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें खाना लाई थी। मुझे देखकर वो भी बहुत प्यार से मिली। कहने लगी कि तुम तो हमारी बेटी रुखसाना जैसी लग रही हो, तुम क्यों इस होटल में आ गई हो? बेटा यहाँ रहना ठीक नहीं है, अपने घर लौट जाओ। सारा कहती है कि वो मुझे समझाने लगी कि यहाँ से चली जाओ, ये होटल ठीक नहीं, मगर मुझे तो जैसे उस वक्त जुनून सवार था। आंटी अंकल ने मुझसे ज़िद की कि मैं रात उनकी घर चली जाऊँ, लेकिन मैंने उन्हें इनकार कर दिया और मैं रात वहीं पर रुकना चाहती थी। अंकल और आंटी काफ़ी देर बैठे मुझसे बातें करते रहे, मुझे उस होटल के बारे में सारी मालूमात देते रहे, जिसको कुछ तो मैंने लिख लिया और कुछ मेरे जहन में थी। आंटी कैमरे में नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैंने अंकल की सारी रिकॉर्डिंग बना ली थी। जब मैंने कैमरे की परमिशन ली तो आंटी ने मना कर दिया कैमरे में आने में, जबकि अंकल की सारी रिकॉर्डिंग मैंने बना ली। अब आगे की कहानी अंकल की ज़ुबानी सुनिए। अंकल बताते हैं बेटा ये होटल शुरू से ऐसा नहीं था। जब मेरा बाप इस होटल में काम करता था तो ये होटल मुल्क का एक जाना माना होटल था। पूरे मुल्क से सैर व सियाहत के लिए आने वाले लोग इधर आकर ठहरते। मेरे वालिद बताते हैं कि इस होटल में एक फैमिली रहने आई थी, मियाँ बीवी और साथ में उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। बच्ची इस इलाके में आकर बहुत ज़्यादा खुश थी और हंसती खिलखिलाती हर जगह घूमती फिर रही थी। और यही उस बच्ची की सबसे बड़ी गलती थी। वो बच्ची यूं ही टहलती टहलती होटल की बैक साइड पर चली गई। वहाँ पर कुछ आवारा अवबाश लोगों को उसने कत्ल करते देख लिया। वहाँ कोई लड़की थी जो एक साइड पर बेसुध पड़ी थी और उसकी गर्दन को चाकू से बुरी तरह से काटा गया था। अंकल कहते हैं कि वो मासूम सी बच्ची ये मंजर देखकर चीखने लगी, लेकिन उसकी चीखों का गला उन लड़कों ने दबा दिया। उन अवबाश आवारा लड़कों ने उस बड़ी लड़की के साथ साथ उस बच्ची को भी कत्ल किया और यहाँ से भाग निकले। अंकल कहते हैं कि जब उस बच्ची के वालिदैन तक ये खबर पहुँची तो उस लड़की का बाप हार्ट अटैक से मर गया। अपने शोहर और बेटी को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर उस लड़की की माँ भी बहुत दिल बर्दाश्ता हुई और कुछ लोगों ने हमदर्दी बड़े तंजिया बोले कि उस रात वो भी उस होटल के कमरे में अपनी नब्ज़ काट कर अपने शोहर और बेटी के साथ चली गई। अंकल कहते हैं कि उस रात बहुत तेज़ आंधी चली। सब लोग अपने कमरों में दुब के बैठे थे। आंधी इस कदर तेज़ थी, यूं लग रहा था जैसे तूफ़ान आ गया हो। उस तूफ़ान के बाद अगली सुबह जब सब उठे तो बहुत सारी चीज़ें तबाह हो चुकी थी। होटल के मैनेजर को होटल में मौजूद दूसरे लोगों ने जब इतला दी कि होटल के कमरों से खून की बदबू आ रही है तो होटल मैनेजर फ़ौरन से उस कमरे में गया। जब उस कमरे को खोला गया तो उस कमरे में उस औरत की लाश थी। अंकल कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस होटल में अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। यहाँ पर आए लोग फ़ौरन से यहाँ से निकल कर चले गए। आहिस्ता आहिस्ता शहर में ये बात मशहूर होने लगी कि उस होटल में रूहें बसती हैं और सब जानते हैं कि रूहें इन्हें माँ बाप और इनकी बेकसूर बच्ची की हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे उस होटल के बारे में बातें मशहूर होना शुरू हुई, ये होटल बंद हो गया। होटल के मालिक ने उस जगह को गिराकर नई बिल्डिंग तामीर करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर आए मज़दूर भी यहाँ तक ना आ सके और यहाँ से भाग निकले। तब से ये होटल बंद है और इसके मालिक ने मेरे वालिद के बाद मुझे इसकी देखभाल के लिए रख लिया। बेटा देखभाल तो मैंने क्या ही करनी है, ये तब से यूं ही बंजर और उजाड़ पड़ा है।
سارا کہتی ہے کہ انکل کی بات سن کر میں نے جرجری لی کہ کیسے ایک ہنستا کھیلتا خاندان تباہ ہو گیا۔ آنٹی جو میرے لیے کھانا لائی تھی، میں نے اس کے چند ہی نوالے لیے اور وہ کھانا آنٹی کو واپس کر دیا۔ آنٹی انکل نے مجھے بہت کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی کیونکہ مجھے ڈاکیومنٹری تیار کر کے یہاں سے واپس لوٹنا تھا۔ یقیناً اگر میں اس میں کامیاب ہو جاتی تو میں بہت مشہور ہو جاتی۔ میں اپنے آپ کو ہر طرح کی مصیبت کے لیے تیار کر چکی تھی۔ کمرہ نمبر 36 کے پاس جا کر میں نے ٹارچ کو اپنے دانتوں میں دبایا اور چابیاں نکال کر کمرہ نمبر 36 کے دروازے کی چابی لگا کر اسے کھولنے لگی۔ میں نے کیمرہ بھی آن کر رکھا تھا۔ سارا بتاتی ہے جیسے میں نے چابی اندر ڈالی، ایک دم سے مجھے وہی چیخ سنائی دی جس چیخ کو سن کر میں دوپہر کے وقت اٹھی تھی۔ پہلے تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ چیخ کس کی ہے، لیکن اس بار مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ چیخ یقیناً اسی بچی کی ہے جسے یہاں پر ناحق قتل کیا گیا تھا۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا، چابیوں کو واپس جیب میں ڈالا اور کیمرے پر گرفت مضبوط کرتی ہوئی اپنا قدم اندر بڑھا گئی، جب ایک دم سے وہ دروازہ پوری قوت سے میری طرف آیا، میرے ماتھے پر لگا۔ دروازے میں اتنی طاقت تھی کہ میں ایک دم سے پیچھے دیوار کے ساتھ جا کر گری۔ میرے ماتھے پر دروازہ لگنے کی وجہ سے ہلکا سا کٹ لگ چکا تھا جس میں سے خون بہنے لگا۔ سارا کہتی ہے کہ اس سے پہلے میں اٹھ کر واپس اس دروازے کی طرف جاتی، ایک دم سے مجھے یوں لگا جیسے اندھیرے کوریڈور میں کوئی بھاری قدم چلا کر میری طرف آ رہا ہو۔ سارا کہتی ہے کہ اندھیرا بہت زیادہ تھا، ٹارچ بھی میرے ہاتھ سے گر چکی تھی جس کی وجہ سے بالکل ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ جو کوئی بھی میری طرف آ رہا تھا وہ کوئی عورت تھی۔ وہ عورت قد کاٹ میں عام انسانوں سے بہت زیادہ لمبی تھی۔ سارا کہتی ہے کہ میں نے اپنے کیمرے پر گرفس کو مضبوط رکھا اور اس عورت کو کیپچر کرنا شروع کر دیا۔ وہ عورت مجھ سے 10 قدموں کی دوری پر تھی۔ جب میں اندھا دھند سیڑھیوں کی طرف بھاگنے لگی، اس کے ساتھ ہی میرا کیمرے والا ہاتھ پیچھے ریکارڈ کر رہا تھا جس میں وہ عورت بھی میری طرف بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ سارا کہتی ہے کہ میں اس وقت اتنی خوفزدہ تھی کہ 3 سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتی ہوئی نیچے جا رہی تھی، جب ایک دم سے مجھے معلوم ہی نہیں ہوا اور میرا پاؤں سلپ ہوا اور میں 7-8 سیڑھیوں سے نیچے زمین پر جا گری۔ لیکن اس وقت میں اس قدر خوفزدہ تھی، میں نے اپنی ہر چوٹ کو نظر انداز کیا اور باہر بیرونی دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازہ جیسے جام ہو چکا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجانا شروع کر دیا کیونکہ میں دیکھ سکتی تھی وہ عورت اب لمحہ بلمحہ میرے نزدیک آتی جا رہی ہے۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ اس عورت کو میں نے واضح تو نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ جان گئی تھی کہ وہ عورت کوئی انسان نہیں ہے۔ میں پوری قوت سے دروازہ بجا رہی تھی جب ایک دم سے باہر سے کسی نے ہینڈل گھمایا، دروازے کو پیچھے دھکا دیا۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی، میں اندھا دھند باہر کی طرف بھاگی تو میری نظر گیٹ پر موجود انکل کی بیوی پر پڑی۔ میرے قریب آنے پر مجھے اپنے ساتھ لگا گئی، مجھے حوصلہ دینے لگی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کیئر ٹیکر انکل بھی بھاگ کر ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں اس وقت اس قدر خوف زدہ تھی کہ میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا اور وہ انکل آنٹی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ ان کا گھر چھوٹا تھا لیکن ان کے دل بہت بڑے تھے۔ وہ دونوں مجھے اس قدر مشکل میں بچانے آ چکے تھے۔ گھر جا کر جب میں نارمل ہوئی تو آنٹی نے مجھے بتایا کہ جب وہ رات کو سونے لگے تو انہیں یہ خیال سونے نہیں دے رہا تھا کہ وہ کسی بچی کو اس ہوٹل میں چھوڑ آئے ہیں۔ آنٹی کہتی ہے کہ میں اور تمہارے انکل فوراً سے اٹھے تمہیں لینے کے لیے چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ تمہارے انکل نے بہت کوشش کی دوبارہ کھولنے کی اور بالآخر دروازہ کھل گیا۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ سارا بتاتی ہے کہ وہ رات میری ڈر و خوف کے ساتھ گزری۔ آنٹی ساری رات میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انکل میرے ساتھ گئے۔ یہ تو شکر تھا کہ میرے پاس گاڑی کی چابی تھی۔ میں نے انکل کو گاڑی کی چابی دی۔ انکل نے گاڑی مجھے روڈ پر لا کر دے دی۔ میں نے انکل کا شکریہ ادا کیا اور اپنا کیمرہ لیتے ہوئے واپس آ گئی۔ واپس آ کر میں نے وہ تمام ڈاکیومنٹری کمپلیٹ کی اور اگلے دن میں نے جا کر وہ جمع کروا دی۔ میری اس ڈاکیومنٹری کے بعد مجھے بہت زیادہ شہرت ملی اور اس ڈاکیومنٹری سے مجھے بہت سارا پیسہ بھی حاصل ہوا، لیکن اس کے لیے جو کچھ میں نے برداشت کیا وہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ میرے ماتھے پر موجود زخم کئی دنوں تک واپس نہیں گیا۔ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے میرے پاؤں پر بہت زیادہ موچ آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں کئی دن بہت زیادہ تکلیف میں رہی، لیکن میری اس قدر سخت محنت کا پھل جو میرے سامنے آیا تو میرے تمام زخموں کو جیسے مرہم مل گیا۔ یہ کہانی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور روزانہ ایک نئی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔